کمرے میں ہلکی سی مہک رچی ہوئی تھی، شاید کسی مہنگے عطر کی یا پھر اس ساڑی کی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے وجود سے لپٹ کر اس کے نرم قداس بدن کی خوشبو سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی عائشہ کے چہرے پر ہلکی سی ندامت اور ضد کا امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے وجود پر لپٹی یہ ساڑی احمد علی کے اندر کیسے انگارے بھر دے گی، لیکن اپنے شوق کی خاطر اس نے ہر چیز کو پس پش ڈالا تھا۔ ساڑی کی سرخ رنگت اس کی سانولی شفاف رنگت پر ایسے چمک رہی تھی جیسے جلتے انگاروں پر صبح کی شبنم۔ دروازہ یکا یک کھلا۔ احمد علی شاہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ نظروں کو سکیڑتے ہوئے وہ سر سے پاؤں تک بغور عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا عائشہ، آج کے فنکشن میں یہ ساڑی پہن کر تم نہیں جاؤ گی، کیا سنائی نہیں دی تمہیں میری بات؟ وہ دھاڑا اور آواز میں غصے سے زیادہ حق جتانے کا زہر کھلا تھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی، پلکیں لرزنے لگی۔ مجھے پسند ہے ساڑی، سبھی عورتیں پہنتی ہیں، اس میں بھلا کیا برائی؟ بہت ہمت جمع کر کے اس نے جواب دیا اور دیوار کا سہارا لیا جیسے خود کو سنبھالنا چاہ رہی ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ غلط؟ تم نہیں جانتی کہ تم کیا ہو، کیسے لگ رہی ہو اس ساڑی میں؟ وہ بری طرح سے دھاڑا۔ خاندان کی اور بھی تو عورتیں پہنتی ہیں۔ اس نے بہت عجیب سا بہانہ بنایا۔ خاندان کی وہ عورتیں میری محرم نہیں ہیں اور نہ ہی میں انہیں روکنے ٹوکنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن تم؟ احمد نے اس کے سینے پر اپنی انگلی کو ٹھوکا تھا۔ تم پر میں حق رکھتا ہوں اور تمہارا فرض ہے کہ میری ہر بات مانو۔ غصے سے بھبرتے احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ احمد نے مزید غصے سے اسے بازو سے کھینچ کر اندر دھکیلا، دروازہ زور سے بند کر کے لاک کر دیا۔ عائشہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اسے لگا کہ ذرا سی باز پرس کے بعد وہ یا تو اس ساڑی کو قبول کر لے گا یا پھر اسے لباس بدلنے کا حکم دے دے گا، مگر یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کا ساڑی پہننا احمد کی ذات کو اس قدر ناگوار گزرے گا کہ وہ شعلہ بار ہو جائے گا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں پلیز، فنکشن میں جانا ہے اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں، میری بہن کی انگیجمنٹ ہے آج۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ منمنانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے والی ہمت اب اس کی ختم ہو رہی تھی۔ احمد نے قدم آگے بڑھایا اور اس کی کمر کے گرد بازو کا ہلکا تنگ کر دیا۔ جانے دوں ابھی، اور وہ بھی ایسے؟ یہ ساڑی تم نے کس لیے پہنی؟ کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس طرح لگ رہی ہو؟ اگر انگیجمنٹ میں جانا ہے تو سب سے پہلے اپنی یہ ساڑی بدلو۔ غصے سے دہکتی ہوئی سانسوں کو عائشہ کے چہرے پر چھوڑتے اس نے پھنکارتے لہجے میں حکم سنایا۔ عائشہ کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا، سانسوں کی رفتار تیز ہوئی اور احمد کی قربت اسے جھلسانے کا کام کر رہی تھی۔ بدلو یہ ساڑی ابھی اور اسی وقت۔ احمد نے خود اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کر نیچے ڈھکایا تھا۔ احمد کی حرکت سے گھبراتے ہوئے عائشہ نے اپنے سینے پر بازو لپیٹے اور شرم سے اس کے گال سرخ پڑ گئے۔ خوبصورت وجود چھوٹے سے بلاؤز میں اپنی پوری رعنائیاں بکھیر رہا تھا اور وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں بہت زیادہ غصے کی شدت تھی۔ عائشہ کی پلکیں بھیگ گئی، وہ نظریں جھکائے کپ کپاتی سانسوں کے ساتھ کمرے کے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ احمد کے عتاب سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ ہاں چینج تو تمہیں کرنا ہی ہے، مگر میرے سامنے۔ احمد کی آواز میں وہ مدھم سا جنون تھا۔ احمد کے لفظوں پر اس نے گھبرا کر نظر اٹھائی اور احمد کو دیکھا جو اب پوری دلچسپی کے ساتھ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے میں مصروف تھا۔ آپ کے سامنے؟ میں آپ کے سامنے کیسے چینج کر سکتی ہوں؟ آپ جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ عائشہ نے چہرہ جھکا کر آواز کو بمشکل قابو میں رکھتے ہوئے کہا اور شرمندگی اس کی پلکوں کے دامن سے چھلک رہی تھی، جیسے ہر سانس شرم سے لرز رہی ہو۔ اس نے احمد کی طرف پیٹ کر کے ساڑی کا پلو سنبھالا، لیکن احمد اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اگر اس نیم برہنہ ساڑی میں پوری محفل کو اپنی زینت دکھا سکتی ہو تو اپنی یہ خوبصورتی سب کی نظروں میں سجا سکتی ہو، تو میں تو تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیا شرمانا؟ احمد علی شاہ کے لہجے میں اب غصے سے کہیں زیادہ حسد کی آگ تھی۔ عائشہ کی سانسیں الجھنے لگی۔ بھلے ہی اس کی اور احمد شاہ کی شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں آج بھی ان کے درمیان ایک فاصلہ قائم تھا۔ وہ نکاح کے رشتے میں جڑنے کے باوجود بھی اب تک ایک کمرے میں اور ایک بستر پر نہیں سوئے تھے۔ ایسے میں احمد شاہ کی یہ بے باک نگاہیں عائشہ کو پوری طرح زیر کر رہی تھی۔ آپ زبردستی کر رہے ہیں،
آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھ پر اس انداز میں حکم چلائیں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی ہے میں وہ پورا کر رہی ہوں، لیکن آپ یوں ہر معاملے میں مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم میں اپنی مرضی سے پہن اوڑھ تو سکتی ہوں نا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آخر کہاں تک وہ احمد علی شاہ کی ضد کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرتی؟ حق؟ احمد آہستگی سے اس کے قریب آیا، فاصلے کو تقریباً مٹا دیا۔ جس دن نکاح نامے پر دستخط کیے تھے تم نے، اس دن سارے حق بھی میرے نام کر دیے تھے۔ یہ تو میرا صرف ہے کہ میں نے آج تک اپنا حق وصول نہیں کیا تم سے۔ اگر میں نے اپنا حق جتانا شروع کیا تو تمہاری برداشت ختم ہو جائے گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ اسے جتا گیا تھا کہ وہ اب تک اس سے کتنے فاصلے پر تھا۔ تم نکاح میں ہو میرے، اسی لیے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہاری زینت کسی اور کی نظروں کی خوراک بنے، مگر لگتا ہے کہ تمہیں بہت شوق ہے دوسرے مردوں کو لبھانے کا۔ کاٹ دھار لہجے میں کہتے وہ عائشہ کی ذات کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ میں لرزش تھی اور عائشہ نے آہستگی سے نظریں اٹھائی۔ احمد کی نظروں میں وہ شدت دیکھی جس نے اس کی ساری مزاحمت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خاموشی کی ایک کھڑی دونوں کے درمیان لمحہ بھر کو ٹھہر گئی، جیسے وقت ساکت ہو گیا ہو۔ اب کیا بت بن کر کھڑی رہو گی؟ ابھی تو تمہیں دیر ہو رہی تھی جانے کے لیے۔ تمہاری بہن زیادہ انتظار نہیں کرے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جلدی سے چینج کرو۔ احمد نے خود ہی آگے بڑھ کر ایک نیوی بلو فراک اور چوڑی دار پاجامہ نکال لیا، جس کے ساتھ کامدار بڑی سی شال تھی۔ مجھے یہ چوڑی دار پاجامہ پہننا نہیں آتا، عائشہ نے بمشکل کہا، اور اس کی بات پر احمد نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے مونچھوں تلے دبایا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی یہ مشکل بھی میں آسان کر دیتا ہوں۔ آپ چینج کرنا شروع کر دیں، میں خود آپ کی مدد کر دوں گا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ہلکا سا سر جھکا کر عائشہ کی جان نکال گیا۔ نہیں، آپ جائیں، میں جلدی سے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ جتنا زیادہ اپنی جان خلاصی کروانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آ کر اس کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا رہا تھا۔ پچھلے 4 مہینوں میں عائشہ نے کئی بار اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن اس پل وہ نہ جانے کیوں بکھرنے لگی۔ اسے مرنا گوارا تھا، لیکن وہ خود کو احمد شاہ کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، جس شخص سے اسے شدید نفرت تھی اور جس سے شادی اس نے انتہائی مجبوری کے عالم میں کی تھی۔ وہ کیسے اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنی محبت کو اس کے سپرد کر دیتی؟ جب احمد شاہ نے اسے ساکت کھڑا پایا تو خود ہی ہاتھ بڑھا کر ساڑی کو اس کے وجود سے جدا کرنے لگا۔ گھبرا کر عائشہ نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیتے الماری سے ٹیک لگائی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ عائشہ نے فوراً آنکھیں کھولی۔ چاروں ناچار احمد اسے چھوڑتا ہوا دروازے پر گیا۔ جی بابا، بس آ رہے ہیں، آپ کی بہو کو تیار ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ سامنے کھڑے اپنے بابا کو دیکھ کر وہ احترام سے جواب دے رہا تھا۔ چلو تم تو گاڑی نکالو، آ جائے گی عائشہ بھی۔ ذوالفقار علی شاہ کے کہنے پر وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائشہ نے گہرا سانس لے کر تیزی سے کمرے کے دروازے کو لاک کیا۔ ساڑی اتار کر بستر پر پھینکتے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی دلکش لگ رہی تھی وہ اس ساڑی میں، اور کتنی خوبصورت، لیکن احمد نے تو سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا۔ اس کا نکالا ہوا ڈریس پہن کر اس نے بڑی مشکل سے چوڑی دار پاجامے کو چڑھایا اور پھر ایک نظر آئینے میں ڈالتے وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے اس کی ساس سسر اس کے منتظر تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے احمد شاہ نے مسکراتی نظروں سے بیک ویو مرر سے اس پر نظر ڈالی۔ وہ اس مشرقی لباس میں بے انتہا خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ساڑی میں دیکھ کر احمد کا دل بھی بے ایمان ہوا تھا، لیکن کوئی اور اسے اس حالت میں دیکھے یہ اس کی مردانگی اور غیرت کو گوارا نہ تھا۔ گاڑی میں خاموشی گہری تھی۔ احمد علی شاہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بیک ویو مرر سے عائشہ کے عکس کو چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو فراک میں ملبوس، گہرے کاجل میں ڈوبی آنکھیں، ہلکے سے بکھرے بال اور چہرے پر خفا خفا سی خاموشی۔ وہ دل سے اس لمحے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر زبان جیسے بند تھی۔ عائشہ نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر احمد کو نہ دیکھا۔ اس کی نظریں مسلسل کھڑکی کے باہر تھی، جیسے وہ سڑک سے کہیں دور دیکھ رہی ہو، کسی اور وقت، کسی اور زندگی کی طرف۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ وینیو پر پہنچ گئے۔ فنکشن ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف کہے باتیں، رنگین ملبوسات اور خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی۔ احمد نے عائشہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی اپنی ساس کے ساتھ ہال کی طرف بڑھ چکی تھی۔ عائشہ کی خفگی اس کے ہر انداز سے نمایاں تھی۔ عائشہ کے والدین نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ لوگ ابھی مہمانوں سے مل ہی رہے تھے کہ اچانک کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ عائشہ!
یہ آواز اجنبی نہ تھی۔ عیشا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کو کام گیا۔ زریاب، وہی زریاب جو کبھی اس کا منگیتر تھا، جس کے ساتھ خواب دیکھے تھے اور وعدے کیے تھے، اور جس کی بے وفائی نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ واپس کب آیا عیشا کو پتہ ہی نہ چلا۔ زریاب، عیشا کے لبوں سے بمشکل نکلا اور وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زریاب کے چہرے پر عجب سا طنز یا سکون تھا۔ اس نے نظروں کو لمحہ بھر عیشا کے چہرے پر روکا، پھر آہستہ آہستہ سر سے پاؤں تک دیکھا۔ واہ واہ عیشا، تم تو آج بھی ویسے ہی ہو، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے مسکرا کر جان بوجھ کر آہستگی سے کہا۔ عیشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شرم، غصہ، گھبراہٹ، سب کچھ اس کی پلکوں میں لرزنے لگا۔ اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور اسے احمد کہیں نظر نہ آیا تو دل کو کچھ سکون ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا احمد انہیں دیکھ چکا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ احمد کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی گرفت سخت ہو گئی۔ زریاب کو دیکھ کر اسے ماضی کا ہر قصہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً ہی تیز قدموں سے عیشا کے پاس پہنچ گیا۔ احمد کو دیکھتے ہی عیشا کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ زریاب نے احمد کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، آپ غالباً شوہر ہیں عیشا کے، بہت خوش نصیب ہیں، عیشا جیسی باوقار اور خوبصورت بیوی سب کو نہیں ملتی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے عیشا کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور ایک گہری نظر زریاب پر۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، عیشا جیسی بیوی سب کو نہیں ملتی، ایسی لڑکیاں نصیب والوں کے ہی حصے میں آتی ہیں۔ لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر جلتی ہوئی آگ کو دبایا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کا منہ توڑ دے۔ عیشا کسی چور کی طرح بس نظر جھکائے کھڑی تھی اور احمد کا بازو اس کی کمر کے گرد جس طرح حائل تھا، وہ اس حصار میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ احمد کی مسکراہٹ سے زخمی ہوتے زریاب نے ایکسکیوز کرتے ہوئے آگے کا راستہ لیا اور اس کے جاتے ہی احمد نے عیشا سے دوری اختیار کی تھی اور بنا کچھ کہے اپنا راستہ بدل لیا۔ عیشا کو اچانک ہی اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں احمد اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اس کی ساری خوشی کو غارت کر دیا۔ چھوٹی بہن کی منگنی تھی اور وہ ایک کونے میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جبکہ دور سے احمد نے اسے دیکھا تو اسے گمان ہوا کہ وہ اپنی ماضی کی محبت میں دوبارہ ڈوب چکی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جن فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ان فاصلوں میں اب اور بھی زیادہ طوالت آ گئی ہے، کیونکہ وہ لوٹ آیا تھا اور جو عیشا کے دل میں بستا تھا وہ پوری طرح بدگمان ہوا تھا۔ فنکشن کب ختم ہوا عیشا کو خبر بھی نہ ہوئی اور خاموشی سے اس نے واپسی کا سفر طے کیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ واش روم میں جا کر قید ہو گئی اور احمد نے بس خاموشی سے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور بنا کچھ کہے ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ واش روم کے بند دروازے کے پیچھے عیشا دیوار سے ٹیک لگائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس کی نظریں دھندلا گئی۔ دل پر بوجھ اتنا تھا جیسے سانس لینا بھی گناہ ہو۔ ہاتھوں میں چمکتے کنگن جیسے طنز کر رہے تھے۔ تم وہ نہیں ہو جس کی دنیا تم سے توقع رکھتی ہے۔ اس نے پانی کے چھپاکے سے چہرہ دھویا لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ باہر نکلی تو کمرہ خالی تھا۔ احمد جا چکا تھا۔ گھڑی نے آدھی رات کا وقت دکھایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور وہی نیوی بلو شال اپنے گرد لپیٹ لی جسے پہنے وہ فنکشن میں گئی تھی۔ احمد کی موجودگی کی مہک اب بھی کمرے میں بکھری ہوئی تھی، وہ مہک جو اس کے دل کو ایک انجانی بے چینی دے جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج اس کا دفاع بھی کیا اور اس پر حق بھی جتایا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ احمد کے دل میں ابھی تک یقین نہیں اترا، اس کی محبت پر، اس کی وفاداری پر۔ دوسری طرف احمد سڑک پر بنا کسی منزل کے گاڑی چلاتا رہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بس وہ ایک منظر چکر کاٹ رہا تھا، زریاب کا لہجہ، اس کی نظریں اور عیشا کی خاموشی۔ وہ اب بھی اسے چاہتی ہے، دل میں سوال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے اسے وقت دیا، خود سے دور رکھا تاکہ وہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکے۔ میں نے کبھی زبردستی نہیں کی، لیکن آج میں نے اپنی حدود توڑی ہیں۔ احمد نے گاڑی ایک سنسان پارکنگ میں روکی، سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اگر وہ میری نہیں بننا چاہتی تو پھر کیوں میرے ہر لمس پر لرزتی ہے، کیوں میرے غصے پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں؟ یہ سوچیں اس کے اندر طوفان کی طرح اٹھ رہی تھی۔ کمرے میں عیشا بیڈ پر لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی اور احمد کی غیر موجودگی نے ایک عجیب سی خالی پن پیدا کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آئے اور اسے کچھ کہے، اسے یقین دلائے کہ وہ صرف اس کا ہے، مگر اس کی خاموشی اب بھی ایک دیوار کی ماند اس کے درمیان حائل تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ احمد گھر واپس آیا۔
کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور عیشا جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند تھیں، یا شاید وہ سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ احمد بیڈ کے قریب آیا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی جیسے رات بھر روتی رہی ہو۔ عیشا کے دل میں ایک ان دیکھی امید نے سر اٹھایا، شاید وہ اس کے قریب آئے گا، اس کا ہاتھ تھامے گا اور کچھ کہے گا، شاید معذرت کرے اور یا شاید وضاحت مانگے گا، مگر وہ بس چند لمحے وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک احمد نے اپنا تکیہ اٹھایا، کمبل کھینچا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ صوفے پر لیٹ کر اس نے منہ دیوار کی طرف موڑ لیا اور کمرے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ عیشا کی آنکھوں سے بند پلکوں کے نیچے سے ایک آنسو خاموشی سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ لمحہ، وہ ایک پل جب احمد اگر چاہتا تو فاصلے مٹا سکتا تھا، کوئی بات تو کرتا، کچھ تو کہتا تو صحیح، اسے آواز ہی دیتا۔ کیا اس کے خاموش آنسو احمد کی آنکھوں سے نہیں گزرے تھے؟ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت نے اس پل کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو، دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ وہ ساکت لیٹی رہی مگر اس کا اندر شور مچا رہا تھا۔ تو یہ ہے اعتبار؟ تو اس کا مطلب وہ واقعی یقین نہیں کرتا مجھ پر؟ کیا میں صفائی دیتی رہوں؟ کب تک میں بتاؤں کہ اس چھوٹے رشتے کو میں فراموش کر چکی ہوں؟ کوئی تعلق نہیں میرا اس انسان کے ساتھ۔ احمد کی طرف سے بے رخی نے اس کے اندر جیسے گہری خراش ڈال دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں جمع ہوئے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ میں زریاب کے پاس گئی؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ خود میری بہن کی منگنی میں بنا اطلاع دی آیا؟ میں کیسے روکتی؟ میں تو خود بڑبڑا گئی تھی۔ اس کا دل والدین پر بھی بوجھ سا محسوس کرنے لگا۔ کیوں بلایا تھا انہیں؟ کیوں دعوت دی اس انسان کو؟ صرف اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہے؟ کیا پرانے رشتے اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ نئے رشتوں کو کھا جائیں؟ کیا میرے شوہر کے دل میں بے یقینی بھر دینا ضروری تھا، صرف رسم و رواج کے نام پر؟ عشا کی انگلیاں تکیے پر جکڑنے لگی اور ضبط کرتے کرتے اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ اب بے بسی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی صفائی دینا چاہتی تھی، اور وہ بس چاہتی تھی کہ احمد خود سمجھنے کی کوشش کرے بغیر کسی وضاحت کے۔ کمرے میں وقت تھم سا گیا اور ایک طرف ایک مرد تھا جو اپنی مردانگی اور غیرت کی جنگ میں الجھا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک عورت جو اپنی بے گناہی کی قسم کھائے بغیر اپنے وقار کو بچا رہی تھی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ صوفے پر لیٹے احمد نے ایک بار کروٹ لی اور چپکے سے عیشا کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لیٹی تھی، شاید سو گئی ہو یا شاید وہ بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہو جیسے احمد ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن انا، غیرت، خاموشی، ان سب نے اس کو ایک لمحے میں ان دونوں کے بیچ میں دیوار کھینچ دی تھی۔ احمد نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ عیشا نے تکیے کو مضبوطی سے تھام لیا اور رات دونوں کے بیچ ایک اور خلیج چھوڑ کر گزرتی چلی گئی۔ کمرے کی خاموشی گہری ہو چکی تھی مگر احمد کی آنکھوں میں نیند کا کوئی سایہ نہ تھا۔ صوفے پر لیٹے لیٹے چھت کی جانب گھورتے اس کے ذہن میں وہ منظر چلنے لگا جو آج کی دھندلی شام سے کہیں زیادہ واضح اور تیز تھا۔ وہ دن سردیوں کی ایک شام تھی۔ کراچی کے ساحلی بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ احمد علی شاہ نے بلیک کرتا شلوار پہن رکھی تھی، چہرے پر سنجیدگی اور بالوں میں ہلکی سی سیٹنگ، عام سی نظر آنے والا ایک مہذب سا نوجوان جو اپنے والدین کے ساتھ ان کے قریبی دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے اندر داخل ہوا، روشنیوں کو ہالا اور مہمانوں کی چہل پہل ایک لمحے کو نگاہوں میں سمایا، لیکن پھر وقت رک گیا۔ اس کی نظر ایک سنہری اور سرخ لہنگے میں لپٹی خوبصورت سی دلہن پر جا ٹھہری۔ اسٹیج کی طرف جانے سے پہلے فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ وہ عیشا تھی۔ معصوم چہرہ، نفاست سے کیا گیا میک اپ، پیشانی پر جھولتا جھومر اور چمکتے کاجل میں چھپی شرمیلی مسکراہٹ۔ وہ صرف دلہن نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کسی خواب کی تعبیر سی معلوم ہو رہی تھی۔ احمد کی آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا اور کئی بار ملا بھی تھا، مگر اس دن اس روپ میں دل جیسے اچانک بے قابو ہو گیا ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ مہمان، تقریب، رشتہ داری، ہر چیز پس منظر میں چلی گئی۔ عیشا کے ارد گرد فوٹوگرافرز منڈلا رہے تھے اور وہ نہایت خوشی سے اپنے ان خوبصورت پلوں کو تصویروں میں قید ہونے دے رہی تھی۔ احمد کے قدم بے اختیار اس کی سمت اٹھنے لگے، جیسے اس کے دل کا فیصلہ اس کے قدموں کو کنٹرول کر رہا ہو، مگر جیسے ہی حقیقت کا عکس ذہن میں آیا وہ ٹھٹک کر رکا۔ احمد، یہ وہی لڑکی ہے جس کی آج شادی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا، نظروں کا زاویہ بدلا اور زبردستی قدم پیچھے کھینچے۔ بس بہت ہوا، یہاں ایک رشتہ مکمل ہو رہا ہے اور تو خواہ مخواہ ایک خواب دیکھنے لگا ہے۔
وہ عیشا کے والدین کی طرف بڑھا اور رسمی علیک سلیک کی اور مسکرا کر خیریت پوچھی اور پھر مہمانوں کی طرف بیٹھ گیا، لیکن دل وہ وہیں رہ گیا تھا، عیشا کے ارد گرد، اس کے جھومر، اس کی آنکھ اور اس کی مسکراہٹ کے بیچ۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، فوٹو شوٹ ختم ہوا اور دلہن کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ مہمان آتے رہے اور ہنسی خوشی محفل جاری رہی، مگر ایک عجیب بے چینی ہر ایک کے چہروں پر پھیلنے لگی۔ احمد نے گھڑی کی طرف دیکھا، بارات کا وقت گزر چکا تھا۔ 1 گھنٹہ بیت گیا اور پھر جیسے کسی نے خاموشی میں ایک چیخ بھر دی ہو، مہمانوں میں کھلبلی مچنے لگی، چہروں پر پریشانی تھی، نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ عیشا کے والدین بار بار فون ملا رہے تھے، مگر دوسری طرف صرف سناٹا تھا۔ احمد نے ایک نظر عیشا کے چہرے پر ڈالی اور پہلے تو وہ مسکراتی، شرماتی بیٹھی تھی، لیکن اب اس کی مسکراہٹ جم گئی تھی، چہرے پر سوال ابھر آئے اور آنکھوں میں انجانی سی نمی۔ عیشا نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ احمد کا دل بے چین ہونے لگا کہ یہ کیسا مذاق ہے، شادی والے دن بارات کا وقت پر نہ آنا۔ اسے اندر ہی اندر غصہ بھی آیا اور دکھ بھی۔ پھر اس کے والد نے کان میں آہستہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ لڑکے والے انکار کر چکے ہیں، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ دوست ہونے کے ناطے احمد کے والد اٹھ کر عیشا کے والد کے پاس چلے گئے، اور پھر جب کچھ دیر بعد وہ لوٹے تو جو بات انہوں نے بتائی اسے سن کر احمد کی آنکھوں کے سامنے جیسے دھند چھا گئی ہو۔ وہ چند لمحے خالی آنکھوں سے اسے اسٹیج پر بیٹھی عیشا کو دیکھتا رہا، جو دھیرے دھیرے ایک زندہ لاش کی مان بیٹھے بیٹھے بجھتی جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احمد علی شاہ کے دل میں اس لڑکی کے لیے کچھ ایسا جاگا جسے وہ پہلے کبھی نام نہ دے سکا۔ ہمدردی تھی یا محبت، یا ایک جذبہ جو انسان کو کسی اجنبی دکھ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ راز تھا جو احمد آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ احمد صوفے پر لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند نہیں، صرف وہی سوال تھے جو دل کو بے چین کیے دے رہے تھے۔ ضریاب، وہی شخص جو ایک بار عیشا کو چھوڑ کر گیا تھا، وہ آج پھر ان کی زندگی میں کیوں لوٹا تھا؟ جو لڑکی نکاح کی رات ایک اجنبی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی کسی اور کا عکس لیے ہوئے تھی۔ آج جب احمد اور عیشا کے بیچ فاصلہ کم ہو رہا تھا، ضریاب کی واپسی نے پھر سے دیوار کھڑی کر دی۔ احمد کو وہ رات یاد آ رہی تھی جب وہ پہلی بار دلہن بنا کر عیشا کو اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل خاموش، نظریں جھکائے، لیکن ان خاموش آنکھوں میں محبت نہیں، دکھ تھا، اور وہ دکھ ضریاب کا دیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ اسے دیکھ کر احمد کو لگا جیسے وہ کسی کے بچھڑنے کا سوگ منا رہی ہو۔ آج بھی جب اس نے عیشا کو ضریاب کے ساتھ بات کرتے دیکھا، وہی پرانی چبھن دل میں ابھری۔ دل میں ایک خوف تھا، کہیں وہی عکس دوبارہ نہ نظر آ جائے، کہیں وہی نام پھر سے اس کی بیوی کی پلکوں میں نہ چھپ گیا ہو۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی عیشا کو دیکھا۔ آنکھیں بند تھی لیکن چہرہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ دل کیا کہ جا کر اس کے پاس بیٹھے، اسے دیکھے، بات کرے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ایسا کرنے سے روک لیا۔ وہ بھی تو اسے بتا سکتی تھی نا کہ اس کا ضریاب سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ کیوں اس کے سامنے اس کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی تھی؟ چاہتی تو پہلو بدل سکتی تھی۔ احمد کو اس کے دل نے بدگمان کیا۔ دوسری طرف عیشا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن دل جاگ رہا تھا۔ کتنی خوش تھی وہ اپنی شادی پر، کتنے دل سے اور کتنے ارمانوں سے اس نے تیاری کی تھی۔ ہر جوڑا، ہر زیور، ہر رنگ، سب اس کی خوشی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی نام تھا، ضریاب۔ نہ صرف اس کا خالہ زاد بھائی، بلکہ اس کی پہلی اور آخری محبت۔ کئی برسوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت لمحے گزار چکے تھے۔ نہ جانے کتنے سپنے بنے تھے جن میں ایک گھر، ایک ساتھ اور ایک پوری زندگی شامل تھی۔ پھر ضریاب نوکری کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور جانے سے پہلے وعدہ کیا کہ واپس آ کر شادی کریں گے، اور وہ وعدہ عیشا نے دل پر لکھ لیا۔ اسی وعدے کی بنیاد پر شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ جب ضریاب واپس آیا تو شادی کی تیاری مکمل تھی۔ اس دن، وہ دن جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی، وہ دلہن بنی، سرخ جوڑا پہنے، سجی سنوری اسٹیج پر بیٹھی تھی، لیکن بارات آئی نہ ضریاب آیا۔ بس ایک فون کال آئی اور ضریاب نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ یہ جملہ اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ پل بھر میں وہ ساری خوشیاں، سب خواب بکھر گئے اور اسٹیج پر بیٹھی ہزاروں لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ہمدردی، افسوس، حیرت، ہر نظر اس کے وجود کو چھید رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانسیں اٹکنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور وہ اپنی ماں کے بازوؤں میں گر گئی۔
اس کی ماں نے تڑپ کر اسے تھاما اور سینے سے لگا لیا۔ ہال میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی سرگوشیوں میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر اچانک کسی کی آواز ابھری، میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ابھی تو اس پر ایک قیامت گزری تھی اور اب یہ فیصلہ۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کے بابا کے دوست کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ عائشہ انہیں جانتی تھی، ان کے بیٹے احمد علی شاہ سے کبھی کبھی ملاقات ہوئی تھی اور رسمی سلام دعا تھی، بس۔ مگر وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ احمد کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں بھی سوچے گی۔ اس کے والد کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر سر ہلا دیا، کیونکہ وہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ سب بارات، نکاح، رسومات کے منتظر تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی مرضی، اس کا دکھ، اس کی آواز سب دب گئے ہوں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، اس کا دل ابھی ٹوٹا تھا اور جو کسی اور کے نام سے جڑنے کو تیار نہ تھا۔ مگر جب اس نے اپنے والد کا جھکا ہوا سر اور آنکھوں میں ٹوٹا ہوا مان دیکھا تو زبان پر آیا ہر لفظ واپس لوٹ گیا، قبول ہے۔ بس 3 لفظ اور وہ لمحے میں احمد علی شاہ کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ کب، کیسے، کیوں، وہ خود بھی نہ سمجھ سکی۔ احمد نے نکاح کے بعد اسے آہستہ سے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور کمرے تک لے گیا۔ پورا راستہ وہ خاموش رہی، آنکھیں بند اور وجود بے جان سا۔ اور پھر اس رات ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا۔ کوئی الفاظ نہیں بولے گئے لیکن دونوں سمجھ گئے، جب تک عائشہ خود نہ چاہے احمد اس کے قریب نہیں آئے گا، اور نہ کوئی زبردستی، نہ کوئی حق جتانے کی بات، نہ شوہر بننے کا دعویٰ۔ وہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے، لیکن جیسے 2 الگ الگ دنیا کے مسافر ہوں۔ عائشہ کا دل اب بھی زریاب کی بے وفائی کی درد میں بند تھا۔ وہ اکثر راتوں کو خاموشی سے روتی اور احمد دور بیٹھ کر سب کچھ دیکھتا۔ اسے عائشہ کی آنکھوں میں وہ چپتا ہوا دکھ صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ کچھ کہتا نہ تھا۔ کبھی کبھی عائشہ کی آنکھوں کے آنسو اسے اندر تک بے چین کر دیتے۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے دکھ کو کم کر دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ زخموں پر مرہم تبھی رکھا جا سکتا ہے جب زخم قبول ہو جائیں۔ احمد دل ہی دل میں عائشہ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ محبت بھی اس نے اپنی خاموشی کے حوالے کر دی۔ وہ اس کی محبت کو اس کے ماضی کے ساتھ جلتے ہوئے دیکھتا رہا، اور عائشہ، وہ خود کو احمد کی بیوی تو کہتی تھی، مگر دل اب بھی زریاب کی بے وفائی کا ماتم کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بے حد دور تھے۔ شادی کے بعد وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، اگرچہ ان کے دلوں کے بیچ اب بھی ایک خاموش دیوار تھی، مگر اس دیوار میں ہر دن ایک دراڑ سی پڑنے لگی۔ بات چیت کم سہی لیکن مکمل خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ خاص کر جب عائشہ احمد کے والدین کے ساتھ ہوتی تو وہ پوری سنجیدگی اور سلیقے سے احمد کے ساتھ پیش آتی، ایسا جیسے ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو۔ احمد بھی اس کا مکمل ساتھ دیتا اور لوگوں کے سامنے وہ اس کا مکمل خیال رکھتا، ایک نارمل خوشحال شوہر کی طرح۔ شاید یہی وجہ تھی کہ احمد کے والدین کو کبھی شک نہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی خلا موجود ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر احمد نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سے عائشہ کے دل کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ کبھی وہ اس کے پسندیدہ رنگ کا دوپٹہ لے آتا، کبھی اس کی پسند کی چاکلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتا، کبھی کمرے میں آ کر خاموشی سے پھولوں کا ایک گلدستہ رکھ دیتا اور کچھ کہے بغیر باہر چلا جاتا۔ یہ سب کچھ بے آواز تھا، لیکن عائشہ کا دل ہر دن یہ آواز سننے لگا۔ وہ ان سب چیزوں کو بنا کچھ کہے بہت آہستہ سے سنبھالتی، اور جب کمرہ تنہا ہوتا تو چاکلیٹ، پھول یا تحفہ اپنے دل سے لگا لیتی۔ کچھ تو بدل رہا تھا اس کے اندر۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے زریاب سے جڑی وہ تلخ سچائی سنی جس نے اس کے خوابوں کی بنیادیں گرا دی۔ جب اسے پتہ چلا کہ زریاب نے آخری لمحے پر کیوں انکار کیا، اس کا مقصد اس کا خود غرض پن، وہ سب عائشہ کے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ گیا۔ مگر اسی لمحے ایک عجیب سا سکون بھی دل میں اترا، کیونکہ اب وہ یہ جان چکی تھی کہ جو انسان اسے چھوڑ گیا وہ اس کا نصیب کبھی تھا ہی نہیں۔ اور تب سے عائشہ نے زریاب کو سوچنا بھی ترک کر دیا۔ وہ اب ماضی کے سائے سے نکل کر حال کی دھوپ چھاؤں کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اور اس حال میں ایک خاموش نرم دل والا شخص تھا، احمد علی شاہ، جو لفظوں کے بغیر صرف اپنے عمل سے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی احمد چپ چاپ اس کے قریب آتا اور اس کے چہرے کے آس پاس اپنی گرم سانسوں کی خوشبو چھوڑ جاتا۔ عائشہ سارا دن انہی لمحوں کی خوشبو میں مہکتی رہتی۔ 2 الگ بستر ضرور تھے، لیکن دل ایک ہی ردھم پر دھڑکنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ احمد کو نظر بھر کر تو نہیں دیکھتی تھی، لیکن جب وہ قریب ہوتا تو اس کے دل میں بے اختیار ایک نرمی سی اترتی تھی۔
یہ نرمی، یہ خاموش دھڑکن پہلے کبھی زریاب کے لیے محسوس کی تھی، اب جانے کیسے احمد کے لیے بھی وہ ہونے لگی۔ اور ایسے ہی دنوں میں عائشہ کے والدین نے ماریہ کا رشتہ طے کر دیا۔ فیصلہ جلد بازی میں ہوا تھا اور شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو دکھ انہوں نے عائشہ کی شادی والے دن سہا وہ دوبارہ دہرا دیا جائے۔ عائشہ نے والدین کو بہت سمجھایا کہ اس کی ذات کی سزا ماریہ کو نہ دی جائے، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ماریہ خود بھی اس رشتے سے خوش ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر منگنی کا دن آ گیا اور عائشہ اندر سے بہت خوش تھی۔ اپنی بہن کی خوشی، گھر کی رونق، سب کچھ اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ سرخ ساڑی پہنے گی، اور وہی ساڑی جو کبھی کسی خواب کا حصہ تھی، جو اب اس کی حقیقت کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے ساڑی پہنی تو خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک مکمل عورت، ایک مکمل بیوی جو نہ صرف خوبصورت لگ رہی تھی بلکہ خود کو قبول کر چکی تھی۔ لیکن احمد نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو ٹھہر گئی۔ ساڑی میں لپٹی عائشہ ایسی حسین لگ رہی تھی کہ احمد کی نگاہیں اس پر جم گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سی جلن بھی جاگی۔ وہ حسد تھا، کہیں کوئی اور بھی تو اسے ایسے نہ دیکھے۔ وہ جو دنوں تک صبر اور لحاظ سے عائشہ سے فاصلہ بنائے رہا، آج بے قابو سا ہو گیا۔ آواز سخت ہو گئی اور لہجہ سرد۔ یہ ساڑی بدل لو عائشہ، بس اتنا کہا، مگر انداز ایسا تھا کہ عائشہ کا دل دکھ گیا۔ اس نے حیرانی سے احمد کو دیکھا، اور وہ شخص جو کبھی اس پر کسی بات پر زبردستی نہیں کرتا تھا، آج محض ایک لباس پر اتنا سخت کیوں ہو رہا تھا؟ اسے اگر یہ بات محبت سے کہتا تو شاید عائشہ خود ہی ساڑی اتار دیتی، لیکن احمد کے رویے نے اس کی پلکیں نم کر دی۔ لیکن پھر بھی اس نے ساڑی بدل دی، اس امید اور خاموش خوشی کے ساتھ کہ شاید یہ پہلی بار ہے جب احمد نے اسے مکمل طور پر اپنی بیوی مانا ہے۔ اس نے احمد کی پسند کا نیوی بلو لباس پہنا اور چپ چاپ تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ چہرے پر ناراضگی کا رنگ ضرور تھا، لیکن دل اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی کہ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں ہوں گے تو وہ احمد سے کہے گی کہ تمہارا یہ انداز مجھے برا نہیں لگا بلکہ خوشی دی ہے۔ لیکن وہ یہ سب اپنی خفا سے چہرے کے پیچھے چھپا گئی، کیونکہ بعض بار کچھ باتیں صرف دل میں کہنا خوبصورت لگتا ہے، اور شاید احمد دل کی باتیں سننے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ احمد کے سامنے دل کھول کر رکھتی، زریاب ایک بار پھر اس کی زندگی میں زہر کھولنے آ پہنچا تھا۔ وہی زریاب جس نے شادی سے چند گھنٹے پہلے فون پر صرف یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس نے پردیس میں کسی گوری سے نکاح کر لیا ہے، صرف نیشنلٹی کے لیے۔ وہ زریاب جس نے عائشہ کے مان، بھروسے اور محبت کو ایک جھٹکے میں رون ڈالا تھا، اب 6 مہینے کے بعد اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب عائشہ نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کو وہ قدم بڑھانے لگی، شاید ایک جواب، ایک معافی، یا صرف ایک وضاحت سننے کے لیے، لیکن زریاب نے بے شرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا، جیسے اب بھی اس کا کوئی حق اس پر باقی ہو۔ یہی وہ منظر تھا جو احمد نے دور سے دیکھ لیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے عائشہ کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ زریاب کو اس فنکشن میں عائشہ کے والدین نے نہیں بلایا تھا۔ دعوت دراصل اس کے ماموں کی طرف سے تھی۔ ایک ہی خاندان تھا اور رشتے ناطے نبھانے کے بہانے زریاب بھی پہنچ گیا۔ بے شرمی، بے حیائی اور ندامت سے خالی، وہ پوری دیدہ دلیری سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، بلکہ خاص طور پر احمد علی شاہ کو بھی۔ جب اس کی نظریں احمد پر پڑی تو اس کے دل میں جلن کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ شوہر تھا جو نہ صرف ظاہری طور پر پرکشش، باوقار اور ہینڈسم تھا، بلکہ اس کی موجودگی ہی کچھ ایسی تھی کہ زریاب کا وجود کمتر لگنے لگا۔ اسے یقین آیا کہ عائشہ اتنی جلدی اتنے مکمل انسان کے ساتھ جڑ گئی، اور پھر دل میں دبی پرانی محبت جو کبھی خود غرضی کے نیچے دفن ہو چکی تھی، دوبارہ سے جاگنے لگی۔ زریاب کو اپنی گناہ گار آنکھوں سے عائشہ کو دیکھ کر احساس ہونے لگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ امریکن گوری بیوی نے اسے صرف 4 دن میں چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہی نیشنلٹی ملی اور نہ ہی وفا۔ بس ایک خواب تھا جو ٹوٹ کر بکھر گیا، اور اب جب عائشہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی تب وہ دوبارہ اسی خواب کو زندہ کرنے آیا تھا۔ دل میں پھر سے وہی خود غرضی، وہی لالچ اور عائشہ کو دوبارہ پانے کی ضد، لیکن یہ بار وہ جس دروازے پر کھڑا تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ عائشہ کے دل میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہ تھا، نہ امید، نہ سوال، نہ وضاحت، بس ایک زخم تھا جو پھر سے رسنے لگا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر عائشہ کے دل میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ احمد ہمیشہ کی طرح وقت پر تیار ہو کر نکلا، لیکن آج اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، نہ سلام، نہ خدا حافظ۔ بس خاموشی سے کوٹ اٹھایا، کھڑی پہنی اور قدموں کی چاپ کے ساتھ دروازہ بند کر گیا۔
عیشا نے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی تو دل جیسے بیٹھ گیا۔ یہ خاموشی کل کی نظر سے بھی زیادہ چبھنے والی تھی۔ اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے مگر دیر ہو چکی تھی۔ احمد جا چکا تھا اور سارا دن جیسے رک گیا۔ نہ دل کو قرار تھا نہ آنکھوں کو سکون۔ وہ بار بار اپنے دل کو سمجھاتی کہ اب مزید خاموشی ممکن نہیں، اب اسے احمد کو سچ بتا دینا ہے، سب کچھ۔ میں ہی جا کے کہوں گی کہ ذریاب سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں احمد، صرف تم سے۔ یہ فیصلہ لے کر وہ تھوڑا ہلکا محسوس کرنے لگی، مگر شام نے ایک اور طوفان اپنے ساتھ لے کر آنا تھا۔ دروازے کی بیل بجی، اس نے خود جا کر دروازہ کھولا اور سامنے ذریاب تھا، ہاتھوں میں گلابوں کا گلدستہ، آنکھوں میں پچھتاوا اور ہونٹوں پر معافی کی طلب۔ عیشا پلیز سنو مجھے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے غلطی کی میں جانتا ہوں، لیکن تم ہی میری پہلی محبت ہو اور اب میں تمہیں واپس اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ عیشا پیچھے ہٹ گئی، چہرے پر سختی اور دل میں نفرت ابھرنے لگی۔ ذریاب، تم نے میری زندگی کے سب سے اہم دن پر میرے یقین، میری محبت کو روند کر چلے گئے تھے، اب تمہیں یہاں آنے کا کیا حق ہے؟ مگر ذریاب جیسے اس کی سن ہی نہ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور عیشا کا بازو تھامنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تم صرف غصے میں ہو، دیکھو یہ پھول تمہارے لیے ہیں۔ اور اس نے گلدستہ آگے بڑھایا مگر عیشا نے نفرت سے اسے پرے دھکیل دیا۔ یہ سب مت کرو ذریاب، اب دیر ہو چکی ہے اور میری زندگی میں احمد ہے اور میں اسے محبت کرتی ہوں۔ ذریاب کے چہرے پر ہار کا سایہ ابھر آیا مگر وہ پھر بھی ضد پر اڑا رہا اور اچانک اس نے عیشا کا دوسرا بازو تھام اور قریب کھینچ لیا۔ نہیں، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، تمہیں میری ہونا ہی پڑے گا۔ اور وہ چیخنے ہی والی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ احمد علی شاہ اندر داخل ہوا۔ کچھ لمحے کے لیے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ذریاب کا ہاتھ عیشا کے بازو پر اور عیشا کی آنکھوں میں بے بسی، خوف اور شرمندگی۔ احمد کی آنکھوں میں پہلے لمحے حیرت ابھری اور پھر وہی پرانی چنگاری، شک، تکلیف اور گہری خاموش خوف کی۔ عیشا نے فوراً خود کو ذریاب سے چھڑوایا اور احمد کی طرف بڑھی۔ احمد، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ خود آیا، میں نے اسے نہیں بلایا۔ مگر احمد کچھ کہے بغیر بس اسے ایک نظر دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے انہیں تنہا چھوڑ دینا چاہتا ہو۔ نہ غصہ نہ سوال، صرف ایک تکلیف دہ خاموشی، جیسے الفاظ غیر ضروری ہو چکے ہوں۔ ذریاب جو کچھ لمحہ پہلے سینہ تان کر کھڑا تھا اب خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ کیوں بھاگ رہی ہو اس کے پیچھے؟ اس نے مجبوری میں تمہیں اپنایا ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ ذریاب کے لفظوں نے عیشا کو دل کو تار تار کر دیا اور اس نے ایک زوردار تماچا ذریاب کے منہ پر دے مارا۔ شاید بہت پہلے اسے یہ کر دینا چاہیے تھا۔ ذریاب نے غصے سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا، مگر جو زہر وہ گھول چکا تھا وہ عیشا اور احمد کے درمیان دراڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ احمد نے کمرے میں پہنچ کر آہستگی سے اپنی جیب سے موبائل نکالا، کوٹ اتارا اور پھر بغیر کوئی لفظ کہے بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ اس قدر سکتے میں تھا کہ نہ ذہن میں کوئی سوچ تھی نہ آنکھوں میں کوئی جذبہ، وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ شاید دل کے ٹوٹنے کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے، خاموش اور ویران سا۔ عیشا دھڑکتے دل کے ساتھ احمد کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے احمد کو جوتے اتارتے دیکھا تو بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، خاموشی سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ کسی طرح اسے روک لے، بات سنے اور وہ سمجھ جائے، لیکن احمد نے فوراً ہاتھ چھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر خفگی اور آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ کبھی بھی خود کو میرے قدموں میں مت رکھنا عیشا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ دیا اور پھر خود ہی تیزی سے جوتے اتارنے لگا۔ عیشا نے بے قراری سے کہا کہ پلیز احمد میری بات سنیں، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ سب غلط ہے، میں نے اسے نہیں بلایا اور مجھے علم بھی نہیں تھا کہ وہ آئے گا، پلیز میری بات پہ یقین کریں۔ احمد نے گہری سانس لی، اس کا چہرہ پتھر سا ہو چکا تھا، کئی جذبے، کئی شکوے سب اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ فرق نہیں پڑتا عیشا، فرق اس بات سے نہیں پڑتا کہ وہ کیوں آیا یا پھول کیوں لے کر آیا، مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم اس کے اتنے قریب کیوں تھی۔ تمہیں دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آج بھی وہی دیکھ رہا تھا جو اس رات کو دیکھا تھا، ذریاب کا عکس۔ عیشا کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے بولنا چاہا مگر احمد نے آگے بولنا جاری رکھا۔ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو نا؟ روز اول سے میں تمہارے لیے صرف ایک مجبوری رہا، ایک کاغذی رشتہ، اور آج بھی ویسا ہی ہوں۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر مدم مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں اس گزری رات کے لیے، ساڑی والی بات کے لیے، اور تمہیں اب سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو دل چاہے کرو، اور اگر تم واپس
ذرا آپ کے پاس جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بنا ایک نظر دیکھے واش روم چلا گیا۔ عیشا وہیں کھڑی رہ گئی اور گویا وقت تھم گیا ہو، دل کی دھڑکنیں جیسے سننے لگی ہوں اور اس کے لب ہلنا چاہتے تھے، مگر آواز گم ہو گئی اور احمد کی چوڑی پشت جو ہمیشہ اسے تحفظ دیتی تھی آج اس کے دل کو چھلنی کر گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل نے سوال کیا، اور اتنی آسانی سے احمد کیسے کہہ گیا کہ تم آزاد ہو؟ تو کیا ان 6 مہینوں میں جو چھوٹے چھوٹے لمس، چاکلیٹس، گلاب، نرم لہجے، وہ سب بے معنی تھے؟ کیا اس کی ہر مسکراہٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ یا یہ صرف عیشا ہی تھی جس کے دل میں محبت پنپنے لگی تھی؟ اور وہ احمد آج بھی دور، بہت ہی دور تھا۔ رات کا کھانا بنا مگر احمد دسترخوان پر نہ آیا، اور عیشا نے 2 بار آواز دی مگر کمرے کا دروازہ بدستور بند رہا۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، دل میں صرف ایک ہی فیصلہ تھا، بس بہت ہو گیا، اب میں احمد سے اپنی سچائی چھپا کر نہیں رکھوں گی۔ اگر اسے میرا ماضی کھٹکتا ہے تو میں اپنے حال کی قسم کھاؤں گی، اگر اسے میری آنکھوں میں ذرا آپ کا عکس دکھائی دیتا ہے تو میں اسے اپنا دل دکھاؤں گی جس پر صرف احمد لکھا ہے۔ صبح احمد معمول کے مطابق اٹھا، تیار ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس بار دروازے پر عیشا کھڑی تھی۔ راستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، احمد نے سرد لہجے میں کہا، اور عیشا نے نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ معافی، اور صرف ایک ٹھہراؤ، ایک عزم تھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، تو دیر ہو جائے، عیشا نے مضبوط آواز میں کہا۔ کب تک بھاگو گے احمد؟ کب تک آنکھیں چرا کر خود کو سچائی سے بچاتے رہو گے؟ تم کہتے ہو کہ میں آج بھی ذرا آپ سے محبت کرتی ہوں، تو سنو، اگر میں کرتی تو اس رات تمہارے ساتھ اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ میں نے خود کو تمہارے نام کیا، تب بھی جب دل چکنا چور تھا، اور آج بھی جب دل تمہاری یاد میں دھڑکتا ہے۔ احمد ساکت کھڑا رہ گیا اور عیشا نے آگے قدم بڑھایا۔ میں نے تمہارے لیے اپنی ساڑی بھی بدلی، تمہارے غصے میں بھی تمہاری رضا تلاش کی، اور آج جب ذرا آپ میرے قریب آیا تو میں تمہیں یاد کر رہی تھی کہ تم آؤ اور مجھے اس دلدل سے نکالو۔ عیشا کی آنکھوں میں اب آنسو اترنے لگے۔ میں تمہیں بتانے جا رہی تھی کہ تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے لہجے کی سختی میں، تمہارے تحفوں میں، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں میں نے اپنا نیا خواب بسا لیا تھا، لیکن تم نے بنا سنے فیصلہ سنا دیا۔ کہ تمہیں اتنا بھی یقین نہیں؟ کیا اتنی بھی جگہ نہیں میرے لیے اپنے دل میں؟ احمد کے ہاتھ سے بیگ نیچے گر چکا تھا اور اس کے چہرے پر کئی جذبے اکٹھے ہو چکے تھے۔ عیشا نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مت چھوڑو احمد، کیونکہ میں اب خود کو تم سے جوڑ چکی ہوں، اور سچ کہوں تو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ایک بار، بس ایک بار اپنے دل کی آواز سنو، میری نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے آہستہ سے ہاتھ چھڑوایا مگر جانے کی بجائے ایک طویل نظر عیشا پر ڈالی، اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر واپس بیڈ کے پاس رکھ دیا۔ پتہ ہے عیشا، احمد کی آواز میں ایک لرزش تھی، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، ایسا ڈر کہ اگر میں تمہیں چھونے کی کوشش کروں تم خواب کی طرح بکھر نہ جاؤ، خاص کر اب جب وہ واپس آ چکا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا سر جھکائے انگلیاں مٹھی میں دبا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا، وہ کئی برس تمہاری زندگی کا حصہ رہا، کیا پتا کہ تم دوبارہ اسے چاہنے لگو، اور اگر ایسا ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ عیشا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اور اس لیے اگر تمہیں جانا ہے تو ابھی چلی جاؤ۔ اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اب اپنا چہرہ چھپا چکا تھا اور عیشا دھیرے سے آگے بڑھی، خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا احمد، اس کی آواز میں سچائی تھی اور نرمی تھی۔ جس نے مجھ سے سب کے سامنے چھوڑ دیا، جو نیشنلٹی کے پیچھے میری عزت روند گیا، میں اسے کیسے چاہ سکتی ہوں؟ احمد نے نظریں اٹھائیں اور عیشا کی آنکھوں میں اب یقین تھا، وفا تھی، اور صرف احمد کے لیے۔ میری محبت صرف تم ہو احمد، تم نے مجھے عزت دی، تحفظ دیا اور ایک مقام دیا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم میرے لیے ناراض ہوتے، اور تمہاری ناراضگی میں بھی مجھے اپنا ہونے کا احساس ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی اور احمد نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وعدہ کرو کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، اور احمد نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر جاؤ، وہی سرخ ساڑی پہنو جو تمہیں پسند ہے، آج ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں اور صرف ہم دونوں۔ عیشا شرما گئی اور بولی کہ آپ کو تو میری ساڑی پہننے کی عادت نہیں۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارا ساڑی پہننا مجھے بہت پسند ہے، لیکن صرف میرے لیے، میری محبت تھوڑی سی خود غرض بھی ہے۔ وہ ہنسی اور پھر الماری سے ساڑی نکالی اور ہلکا سا میک اپ کیا اور تیار ہو گئی۔ نیچے آئی تو احمد کے والدین چونک گئے۔
صبح صبح کہاں کی تیاری؟ والد نے شرارت سے پوچھا۔ اور بابا جان فارم ہاؤس جا رہے ہیں، شادی کے بعد فرصت نہیں ملی اور اب کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ احمد مسکرا کر جواب دینے لگا اور ان کے چہرے پر خوشی پھیلی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ مغرب کی اذانیں بس ہونے ہی والی تھی اور فارم ہاؤس میں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر سارا فارم ہاؤس دیکھنے کے بعد عیشا بیڈ روم کی بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ آسمان کو تک رہی تھی اور اس کے لمبے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ساڑی کا پلو کاندھے سے ڈھلک رہا تھا اور ہوا ہر ذرے کو اس کی مہک سے بھر رہی تھی۔ پیچھے سے احمد خاموشی سے آیا اور ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عیشا چونک کر مڑی۔ آپ؟ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چاندنی نے بھی تمہارے وجود میں پناہ لے لی ہو۔ احمد کی آواز میں محبت رس رہی تھی۔ عیشا نے نظریں جھکا لی۔ اتنے پیار سے نہ دیکھا کریں، دل بہکنے لگتا ہے۔ تو بہکنے دو، آج کی رات صرف ہم دونوں کے نام ہے، نمازی نہ کوئی پرچھائی، صرف تم اور صرف میں۔ اس نے عیشا کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ اسے لے کر کمرے کے بیچ میں آ گیا۔ وہاں موم بتی کی روشنی میں روشنی کا ہالہ بنا ہوا تھا۔ اور رقص کرو گی میرے ساتھ؟ عیشا مسکرا دی کہ رقص آتا نہیں مجھے، محبت میں کچھ سیکھنا نہیں پڑتا اور صرف محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اور احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں دھیرے دھیرے مدھم روشنی میں بنا موسیقی صرف دل کی دھڑکنوں میں جھومنے لگے۔ کبھی احمد کی پیشانی عیشا کی پیشانی سے جا ملی اور کبھی وہ اس کے گال پر ہلکی سی سانس چھوڑتا اور عیشا کی پلکیں لرزنے لگتی۔ پتہ ہے عیشا، احمد کی آواز سرگوشی میں بدلی، جب تم میرے قریب ہوتی ہو مجھے لگتا ہے کہ دنیا تھم گئی ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ تم میرے لیے صرف بیوی نہیں ہو، تو میرے دل کی عبادت ہو۔ عیشا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف 2 سانسیں تھیں، دھڑکنیں تیز تھی، پلکیں بند تھی اور جذبات پوری شدت سے بہہ رہے تھے۔ عیشا نے سر احمد کے سینے پر رکھ دیا اور وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس کے لمس میں ایسا سکون چھپا تھا جس نے احمد کی روح تک کو نرم کر دیا۔ چاندنی ان کے ارد گرد ایک چادر سے تان رہی تھی۔ عیشا کے وجود کی گرمی احمد کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں احمد کے سینے سے ٹکرا کر بکھری اور ہر سانس کے ساتھ ایک نیا وعدہ جنم لے رہا تھا۔ عیشا کی پلکیں بند تھی اور احمد کے کاندھے پر ٹکی ہوئی وہ اس دنیا سے کٹ چکی تھی، جیسے اس کی زندگی کی سب سے محفوظ پناہ گاہ یہی ہو۔ خاموشی بول رہی تھی اور چاندنی گواہ تھی اور وقت رکا ہوا تھا۔ ان کی قربت میں نہ ہوس تھی نہ شکایت تھی، بس ایک ایسی شدت تھی جو روحوں کے درمیان خاموشی سے دریا بہا رہی تھی۔ اس لمحے وہ صرف 2 جسم نہ تھے، وہ ایک دوسرے کی دعاؤں، رت جگہوں اور تمناؤں کی مکمل تصویر تھے۔ اب کبھی مجھ سے دور مت جانا، احمد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر تم ساتھ ہو تو زندگی جینا عبادت بن جاتی ہے، اور میں ساری عمر عبادت میں گزار دوں گا۔ احمد کی بات پر عیشا کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ خود کبھی احمد سے دور ہونے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اور مضبوطی سے احمد کے سینے پر اپنا سر جمایا تھا اور اس کے یوں شدت سے سمانے پر احمد کو اس کا جواب سمجھ آ گیا تھا۔ چاندنی ان دونوں پر برس رہی تھی جیسے قدرت بھی اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا چاہتی ہو۔